أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہماری بات شروع ہوگی 35 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور کہا ہم نے آدم علیہ السلام سے، یا آدم اسکن انت، تو ٹھہر جاؤ تم، وزوجکا، اور تمہاری زوجہ، الجنہ، جنہ میں۔ اور یہ سجدے کا پروسیس ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ۔ اسکن جو ورڈ ہے نا، یہ سکنا سے آتا ہے، سکنا یسکنو، اس کا مطلب ہے ٹھہرنا، اور اس طرح ٹھہرنا کہ کچھ وقت کے لیے ہے، اس کے بعد پھر سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ورڈنگ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام ہمیشہ کے لیے نہیں، ٹیمپرریلی رہیں گے، اور یہاں کچھ وقت کے لیے رہیں گے، اور یہاں سے وہ پھر آگے کا سفر طے کر دیں گے، اور جو آگے کا سفر ہے وہ زمین پر ہوگا۔ اور یہاں جو جنہ ہے، یہ جنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ والی جنت نہیں ہے، وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے ہمیں۔ یہ تو ایک سمجھیے کہ ڈیمونسٹریشن والی جنہ ہے، جہاں آپ کو بس ٹرین کیا جائے گا کہ کس طرح آپ کو شیطان بہکائے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے زمین پر۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلَا مِنْهَا، جب ٹھہرنے کا حکم آیا تو اسکن کہا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب کھانے کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے قل نہیں کہا، قلا کہا، مطلب دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن شیت، حیث شیتما، جہاں سے تم چاہو، مطلب اس جنہ میں تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربوا هذه الشجرہ، نہ قریب جانا اس شجر کے، اس پیڑ کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ یہاں سے کچھ مت کھاؤ، اس شجر سے کچھ مت کھانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تقربوا هذه الشجرہ، اس پیڑ، اس شجر کے قریب بھی مت جانا، مطلب اس ٹری کے قریب بھی جانا تمہارے لیے منع ہے۔ اور یہ گناہ نہیں تھا قریب جانا، اس شجر سے کھا لینا گناہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے کی بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کے قریب جائیں گے تو بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ گناہ میں گر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس شجر کے قریب بھی مت جانا۔ یہاں غور کیجئے، گرامر اسٹوڈنٹس کی حاضی ہی کہا گیا ہے، حاضی ہی اس اشارتاً لفظ ہے جو قریب کے لیے ہے۔ اگر دور کے لیے اللہ تعالیٰ ورڈنگ یوز کرنا چاہتے تو تل کا شجرہ کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا حاضی ہی شجرتاً، مطلب شجر قریب تھا، وہ جو ٹری تھا وہ بہت زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے دکھایا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا، یہ جو پیڑ ہے اس کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَلْزَمَهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کتنے زیادہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ایک ہی تھا نا، خطبہ بس ایک ہی بات کی تھی کہ اس شجر کے قریب بھی مت جانا، ایک ہی تو آیت تھی۔ اب سمجھیے کہ قرآن شریف میں اتنے سارے آیات ہیں، اتنے سارے حکم ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، لیکن وہاں آدم علیہ السلام کے لیے صرف ایک ہی چیز تھی جو حرام تھی، وہ تھی کہ اس شجر کے قریب بھی مت جانا، اس شجر سے کچھ مت کھا لینا۔ اصل بات یہی تھی نا، ایک ہی بات تھی، اور یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو کہہ دی۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ خود، اتنے سارے نہیں، بس ایک ہی حکم ہوا ہے اور ایک حکم آدم علیہ السلام بھول بیٹھے؟ مطلب کچھ تو بات تھی جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ گناہ کر بیٹھے، اور وہ کیا بات تھی، شیطان نے کس بات سے انہیں بہکا دیا، اس ڈیٹیل کو ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں جانیں گے۔ الزمها الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه، تو ہوا یوں کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قُلْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، کہا اہبطوا، اتر جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے دو رائے تھے نا، پہلی رائے کیا تھی کہ جو بھی واقعہ پیش آ رہا ہے یہ سارے آسمانوں پر ہو رہے تھے، ایک تو رائے یہ ہے کہ سارا کا سارا معاملہ آسمان میں ہو رہا ہے جہاں جنت ہے، دوسری رائے یہ تھی کہ زمین پر ہی ایک اوپر تلے حصہ، زمین پر ایک اوپر تلے حصہ تھا جہاں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑے اوپر ہو نا، اب زمین پر اتر جاؤ، اگر آسمان میں ہو تو زمین پر اتر جاؤ، دونوں ہی رائے اس میں برابر جائے گی۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کون سی رائے اپنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضهم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب یہ یہاں اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، اس لیے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام، حوا ماں اور شیطان، تینوں کو پر حکم ہوا ہے کہ سارے کے سارے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، مطلب یہاں شیطان دشمن رہے گا آدم علیہ السلام کے لیے اور آدم علیہ السلام کے آنے والی اولاد کے لیے،
اور ہم و ماں کے لیے. اور ایک لبادن بعدکم لبادن کا مطلب مرد بھی عورت کا دشمن ہو سکتا ہے اور عورت بھی مرد کی دشمن ہو سکتی ہے دنیا میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوکم، اے ایمان والو بے شک تمہارے ازواج میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے دشمن ہوں گے. مطلب کوئی مرد ہے جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے اور عورت اس بارے میں اس کا رکاوٹ بن رہی ہے. مطلب یہاں ایسی ہے دنیا کہ یہاں مرد عورت کی دشمن ہوں گی اور عورت مرد کے لیے دشمن ہوگا اور دونوں کا دشمن ہوگا شیطان. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور یہاں تمہارے لیے ایک وقت کے لیے اس زمین میں ایک وقت کے لیے ٹھہرنا ہے. مستقر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ ٹھہریں گے اور متاع الی حین، اور یہاں متاع ہوگا تمہارے لیے، فیسلٹیز ہوں گے، تمہارے برتنے کی چیزیں ہوں گی جسے آپ یوز کریں گے الی حین، ایک مقررہ وقت کے لیے. ہر چیز یہاں خوبصورت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قید خانہ ہے. اگر یہ سزا ہوتی آدم علیہ السلام کے لیے زمین تو یہاں تو صرف کچھ بھی اچھا نہ ہوتا، لیکن یہ دنیا تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہاں آپ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور وہی کچھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوں گی، کیونکہ آخر کار ہمیں رہنا یہاں کچھ وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو چند باتیں سکھائی گئیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اوحا الیہ، میں نے وحی کی یہ باتیں آدم علیہ السلام کو نہیں. جو کلمات تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. فتاب علیہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا کہ کس طرح سوری کہیں گے، کس طرح معافی مانگیں گے. ایکچولی اللہ از ٹیچنگ اس ہاؤ ٹو سے سوری. آپ یہاں سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کس طرح معافی مانگنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا کہ اس طرح مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. کیا رحیم رب ہے ہمارا. تو انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور یہاں راحیم نہیں ہے. راحیم وہ ہوتا ہے جو ایک بار رحم کر دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو بار بار رحم کرتا ہے. جیسے سوال لے کے پہنچتے ہیں نا علماء کے پاس لوگ کہ اتنے گناہ ہو گئے اب کیا کریں. ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں، نہیں. جواب تو یہاں ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تواب الرحیم ہے، وہ بار بار معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی. قلنا، تو کہا ہم نے، اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے. پھر سے کہا گیا ہے کہ اتر جاؤ یہاں سے، وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. یہ حکم ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا اور حوا ماں کو کہ جب بھی میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جو کوئی اتباع کرے گا میری ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے. ایک تو انہیں خوف نہیں ہوگا، دوسرا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. خوف کب ہوتا ہے کسی کو؟ خوف کب کھاتے ہیں ہم؟ اس وقت کب جب خود کو بچانے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے تو خوف آتا ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں کی، اسے کہتے ہیں خوف. اور غمگین کب ہوتے ہیں لوگ؟ غمگین اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کسی چیز میں کامیابی نہیں دیکھتے. اور ان ہدایت پرست لوگوں کے بارے میں دو باتیں کہی، اللہ تعالیٰ نے دو ناؤنس کہی ہے، دو لقب دیے ان لوگوں کو. ایک متقین، دوسرے یہ لوگ ہیں مفلحون. یہ لوگ وہ ہے جو متق لوگ ہیں جو خود کو بچاتے ہیں، اور دوسرے یہ وہ لوگ ہیں جو مفلحون ہوں جو فلاح پا لیتے ہیں، جو کامیاب ہو جاتے ہیں. جو متقین ہوتے ہیں خود کو بچاتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جو مفلحون ہیں جنہیں کامیابی مل جاتی ہے، جو فلاح پا لیتے ہیں، یہ لوگ کبھی غمگین نہیں ہوتے. اور یہ دو باتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک پرست ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلاتے ہیں اور جھوٹی قرار دیتے ہیں ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جس ہدایت کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور جو ہمارے پاس ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے. جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی جو نام، وہ سارے کے سارے ایکوائرڈ نالج میں آئیں گے. اور اس کے بعد زمین میں آنے کے بعد جو ٹیلنٹس اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دے دیے، جو نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، اس کے ساتھ اب زمین میں آنے کے بعد ہم جس طرح چیزوں کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور
جو بھی نتیجہ اخذ کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں ایکوائرڈ نالج میں جائیں گی، اور اس ایکوائرڈ نالج سے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور یہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اور یہاں ذکر ہے ریویل نالج کے بارے میں، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین میں آنے کے بعد بھیجتے ہیں رسولوں کے ذریعے۔ اور یہاں 4 رکوع پورے ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 5 رکوع سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کا، اور یہ رکوع ہوگا سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہوگا۔ یہ جو حصہ ہے سورہ بقرہ کا یہ طویل ہوگا، اور 10 رکوع صرف بنی اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ فرسٹ رکوع دیکھیے اس میں دعویٰ ہے، نرمی ہے، دلجوئی کے ساتھ بات ہوگی، نرمی کے ساتھ بات ہوگی بنی اسرائیل والوں کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ صاف صاف کہیں گے کہ کیا بات اصل تھی اور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے ذریعے ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔